بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو بڑی امپورٹنٹ ہے اور ایک بہت خاص درود پاک، مقبول بارگاہ درود پاک، عاشقان رسول کا پسندیدہ درود پاک اور بہت زیادہ پڑھے جانے والے درود پاک درود خضری سے متعلق ہے۔ یہ کتنا خاص درود پاک ہے، کتنا بابرکت درود پاک ہے۔ جو اس کو کثرت سے پڑھتا ہے اس کو کیا ملتا ہے، وہ کتنا نوازا جاتا ہے۔ اور یہ درود پاک اولیاء اللہ کے ہاں اتنا مقبول و معروف کیوں ہے، اس کی ریاستیں کیوں زیادہ کی جاتی ہیں؟ اور رزق کی تنگی سے نجات کے لیے، رزق کی وسعت کے لیے، بڑی سے بڑی پریشانی اور مصیبت سے نجات کے لیے، جائز حاجات کی تکمیل کے لیے، جاد و جنات، اثرات جناتی، بیماریوں سے نجات کے حصول کے لیے، اولاد کے حصول کے لیے، نیک رشتوں کے، اچھے رشتوں کے حصول کے لیے یہ کتنا خاص درود پاک ہے۔ روحانی ترقی کے لیے یہ کتنا خاص درود پاک ہے۔ اور وہ کون کون سے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین ہیں کہ جنہوں نے اس کو کثرت سے پڑھا ہے، اور جب کثرت سے پڑھا تو اس درود پاک سے کیا کیا برکات انہیں حاصل ہوئیں۔ اور اس درود پاک کو پڑھنے کا خاص طریقہ وہ کون سا ہے کہ جو مراقب ہو کر پڑھنے کا طریقہ ہے، جس سے بہت کرم ہوتا ہے، جس طریقے سے پڑھنے والوں پر بہت زیادہ کرم نوازی ہوتی ہے۔ اور اس کی خاص تعداد کیا ہے، پڑھنے کا خاص وقت کیا ہے، سب کچھ اس ویڈیو میں انشاءاللہ بتایا جائے گا۔ شیطان لاکھ سستی دلائے نا، ایک مرتبہ آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لینا ہے، ساری زندگی آپ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ، اور اتنا نوازے جائیں گے نا کہ جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ ویڈیو بالعموم تو سب کے لیے ہے، لیکن بالخصوص ان عاشقان رسول کے لیے ہے کہ جو یکم ربیع الاول سے درود خضری کی خاص الخاص ریاضت کرنے کا شرف حاصل کرنے والے ہیں۔ جی ہاں، الحمدللہ یکم ربیع الاول سے ایک درود نہیں، دو درود نہیں، بلکہ 12 خاص اور زیادہ پڑھے جانے والے درودوں کی ریاضت کروائی جا رہی ہے۔ آپ ان میں سے جس درود پاک کو توجہ سے پڑھتے ہیں، خشوع و خضوع سے پڑھتے ہیں، اور پڑھتے ہوئے کیفیت بھی بنتی ہے، آپ اس درود پاک کی ریاضت کر سکتے ہیں، اور ریاضت کر کے اس درود پاک کے عامل بھی بن سکتے ہیں، اور صاحب ریاضت اور صاحب اجازت بھی بن سکتے ہیں۔ اور پھر جس کو اجازت دیں گے وہ اجازت اس کو بھی نفع پہنچائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے روحانی معاملات بھی حل کر سکتے ہیں، استخارہ بھی کر سکتے ہیں، کاٹ بھی کر سکتے ہیں، دم بھی کر سکتے ہیں۔ اور بالخصوص یہ ریاضت وہ ریاضت ہوگی انشاءاللہ کہ جو نبی پاک علیہ السلام کے توجہ اور قرب خاص کے حصول کے لیے، اور زیارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حصول کے لیے، اور دنیاوی اور اخروی بے شمار بینیفٹس کے حصول کے لیے بہت خاص و خاص ریاضتوں کی۔ تو اب بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ درود خضری کتنا بابرکت درود پاک ہے۔ دیکھیں، یہ اولیاء کرام کا پسندیدہ درود پاک ہے، یہ اللہ والوں کا پسندیدہ درود پاک ہے، یہ صوفیاء کرام کا پسندیدہ درود پاک ہے، یہ روحانیت کا سرتاج بادشاہ ہے، اور یہ وہ خاص درود پاک ہے کہ جو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں قبول اور مقبول درود پاک ہے۔ اس کی بے شمار بینیفٹس ہیں، بہت زیادہ درود خضری جو پڑھتا ہے وہ نوازا جاتا ہے، لیکن چند بینیفٹس میں آپ کو بتاتا ہوں، سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون کون سے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین ہیں کہ جنہوں نے اس پر ریاضت کی، اور ریاضت کی برکات انہیں کیا حاصل ہوئی۔ اس درود پاک کا سب سے پہلا فائدہ وہ یہ ہے کہ جو عاشقان رسول چاہتے ہیں نا کہ انہیں روحانی ترقی نصیب ہو، ان کی روحانیت پرواز کرے، روحانیت کو عروج ملے، روحانیت کو بوسٹ ملے، تو یہ درود پاک بالخصوص روحانی ترقی کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے۔ اور بالخصوص وہ سالکین، وہ روحانی مسافر کہ جو روحانی منازل طے کر رہے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ان کا باطن روشن اور منور ہو جائے، وہ بہت زیادہ نوازے جائیں، اور روحانیت ان پر کھلے، روحانیت کے راز، روحانیت کے اسرار ان پر کھلیں، ان کے لیے بہت خاص درود پاک ہے۔ بلکہ یہ درود پاک روحانیت کے بند دروازے کھولنے والا درود پاک ہے۔ اس درود پاک کا دوسرا بڑا فائدہ وہ یہ ہے کہ اس میں تقرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ ہے، یعنی کہ جو اس کو کثرت سے پڑھتا ہے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اسے بہت زیادہ قرب نصیب ہوتا ہے۔ حضور نبی پاک علیہ السلام کی بہت زیادہ توجہ اسے نصیب ہوتی ہے، اور وہ حضور نبی پاک علیہ السلام کا محبوب غلام بن جاتا ہے۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے عام غلام اور ایک ہوتا ہے خاص غلام۔ جو خاص غلام ہوتے ہیں نا وہ توجہ میں رہتے ہیں، ان پر زیادہ عنایتیں کی جاتی ہیں، ان پر زیادہ شفقتیں کی جاتی ہیں۔ تو جو درود خضری کثرت سے پڑھتا ہے وہ حضور نبی پاک علیہ السلام کا محبوب غلام بن جاتا ہے، کسی چیز کی اسے کمی نہیں رہتی، اور اسے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضری کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ حضور بہت زیادہ شفقت فرماتے ہیں، بہت توجہ فرماتے ہیں، بہت زیادہ نوازتے ہیں،
کہ جو درود خضری کی کثرت کرتا ہے۔ اس درود پاک کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ رزق کی تنگی سے نجات کے حصول کے لیے بڑا ہی بہترین درود پاک ہے۔ جو شخص چاہتا ہو نا کہ اس کے رزق کا، اس کی روزی کا اچھا انتظام ہو جائے، جاب کسی کی نہیں ہے، وہ چاہتا ہو کہ جاب لگ جائے، روزی رزق میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے نا، رزق کی وسعت کے حصول کے لیے یہ بڑا ہی بہترین درود پاک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہر روحانی اور جسمانی امراض سے نجات کے حصول کے لیے یہ بڑا ہی بہترین درود پاک ہے۔ دیکھیں کسی بھی قسم کے روحانی معاملات ہوں، جادو ہو، ٹونا ہو، سحر ہو، بندش ہو، اثراتی یا جناتی معاملات ہوں، اور آپ نے سالوں گزار دیے اور لوگوں کو پیسے کھلا کھلا کے آپ کے معاملات حل نہیں ہوتے اور یہ مصیبت چلتی نہیں اور آپ کی زندگی بے سکون بے آرام ہو چکی، آپ درود خضری کا ورد جس طرح میں آگے جا کر بتاؤں گا توجہ کے ساتھ آپ نے کرنا ہے، آپ دیکھیں پھر کہ کیسے آپ کی زندگی میں سکون آ جاتا ہے اور کیسے ان چیزوں سے آپ کو نجات نصیب ہوتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ کسی ایسے مرض میں مبتلا ہے کہ جس سے شفا یابی نصیب نہیں ہوتی، اول تو مرض ہی ڈائگنوز نہیں ہوتا، مرض ڈائگنوز ہوتا ہے تو میڈیسن اثر نہیں کرتی، کیا کریں؟ درود خضری توجہ کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں۔ دیکھیں کتابیں بری پڑی ہیں ایسے لوگوں کے واقعات کے ساتھ کہ جو بڑی سے بڑی بیماری میں مبتلا تھے، بظاہر ایسے لگتا تھا کہ کسی بیماری کے ساتھ ہی دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، لیکن جب درود خضری کا ورد شروع کیا، پھر کیسے اللہ پاک کی رحمتوں کا نزول ہوا، پھر کیسے دن بدن صحت یاب بدن ہونا شروع ہو گیا اور انہیں لا علاج امراض سے نجات نصیب ہوئی۔ تو ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ روحانی اور جسمانی بیماریوں سے نجات کے حصول کے لیے یہ بڑا ہی بہترین درود پاک ہے۔ بے اولادی سے نجات کے لیے جو شخص چاہتا ہو کہ صاحب اولاد بن جائے، اس درود پاک کو کثرت کے ساتھ پڑھے۔ رشتوں کی بڑی سے بڑی بندش اور رزق کی بڑی سے بڑی بندش کی کاٹ درود خضری میں پوشیدہ ہے، اور اگر چاہے وہ جادو، وہ بندش کسی نامی گرامی جادوگر نے لگائی ہو، خواہ کالا جادو ہو، سفلی ہو، یا دیوی دیوتاؤں کی چوکیاں ہوں یا شیطانی چوکیاں ہوں، کسی بھی قسم کی بندش ہو نا، درود خضری کے آگے کچھ بھی نہیں، اور ہر چیز، ہر جادو کا بہترین کارڈ درود خضری میں پوشیدہ ہے۔ اور بس پڑھنا اس طرح ہے کہ جس طریقے کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا، انشاءاللہ اتنا کرم ہوگا کہ جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ کوئی شخص ایسا ہے کہ گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، دن رات اللہ پاک کے نافرمانی میں مصروف ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ نیک بن جائے، وہ نمازی بن جائے، اور اس کے دل کی جو سیاہی ہے، اس کے دل کا جو زنگ ہے، جو دل کی آلودگی ہے، وہ پاک صاف شفاف ہو جائے اور اس کا جسم لطیف ہو جائے، اور عبادات میں، نمازوں میں، روزوں میں دل لگے، ذکر و اذکار میں دل لگے نا، تو یہ نیک بنانے والا درود پاک ہے، یاد رکھیے گا۔ درود خضری اس کی کثرت سے دل کی سیاہی دور ہوتی ہے، دل کا زنگ، دل کا میل کچیل دور ہوتا ہے، اور دل جو ہے وہ صاف شفاف اور روشن اور منور ہو جاتا ہے، اور دل کی سختی نرمی میں بدل جاتی ہے۔ جب دل کی سختی نرمی میں بدلتی ہے، جب دل روشن درود پاک کے نور سے روشن اور منور ہوتا ہے نا، تو پھر کرم نوازیاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس درود پاک کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو اس درود پاک کو کثرت سے پڑھتا ہے، پھر اس کی روحانیت کھلنا شروع ہو جاتی ہیں، روحانی راز کھلنا شروع ہو جاتے ہیں، کشف کے دروازے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کی آنکھ ان مناظر کو دیکھنے کے قابل ہو جاتی ہے کہ جن مناظر کو دیکھنے سے عام آنکھ قاصر ہوتی ہے، اور بالخصوص روحانی مناظر، مقدس مقامات کی زیارتیں، انبیاء کرام کی زیارتیں، اولیاء اللہ کی زیارتیں، اس درود پاک کی کثرت کرنے والوں پر ایک خاص کرم یہ ہوتا ہے کہ یہ بہت زیادہ زیارتوں سے نوازے جاتے ہیں۔ یہ درود پاک گویا کہ اسم اعظم ہے، سب کچھ اس درود پاک سے ملتا ہے۔ اب میں بات کرتا ہوں ان بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کا کہ جنہوں نے اس پر ریاستیں کیں، جنہوں نے درود خضری کو کثرت سے پڑھا، جنہوں نے اس کو پڑھ کر اپنے مریدین کو تعلیم کیا، ان کو کیا برکات ملی، ان کے مریدین کو کیا برکات ملی، سنیں گے، سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اور درود خضری سے آپ کو محبت ہو جائے گی۔ سب سے پہلا اور بڑا نام وہ ہے مجدد الف ثانی نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مجدد ملت ہیں آپ، اور آپ کا مقام و مرتبہ، آپ کی شان و عظمت بہت زیادہ ہے۔ آپ درود خضری کے ایک بہت بڑے عامل گزرے، صاحب ریاضت اور صاحب اجازت گزرے ہیں، اور نہ صرف خود کثرت سے اس کا ورد کیا کرتے تھے بلکہ اپنے مریدین، طالبین اور محبین کو بھی اس کی کثرت کی تعلیم کیا کرتے تھے۔ دوسرا بڑا نام شیر ربانی حضرت شیر محمد شرقپوری نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ وہ ولی کامل کے جن کے قدموں میں بیٹھنے والے بھی اللہ کے ولی بن گئے، ولی اللہ بن گئے، اور یہ اس درود پاک کی خاص بات ہے کہ یہ اپنی کثرت کرنے والوں کو اولیاء کرام کی جماعت میں داخل کر دیتا ہے۔ حضرت شیر محمد شرقپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے درود خضری پڑھنا شروع کیا ہے نا،
مجھے کسی چیز کی کمی نہیں ہے، میں کسی چیز کا محتاج نہیں ہوتا۔ اللہ پاک میری ضروریات کو بہت جلد پورا فرما دیتا ہے، اور یہ درود خضری کی برکت ہے کہ میرا ہر کام پورا ہو جاتا ہے، میری ہر ضرورت پوری ہو جاتی ہے، میری ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ اور اس درود پاک کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس میں جو زیارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طلبگار ہیں نا، ان کے لیے تو یہ خاص الخاص تحفہ ہے۔ ایک مرتبہ نا حضرت شیر محمد شرپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا ایک مرید آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کی حضور میرا دل بڑا تڑپتا ہے، بڑا چلتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ کسی رات کرم ہو اور حبیب خدا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے نوازا جاؤں۔ حضور بڑا تڑپتا ہوں، بڑی زیارت کا شوق ہے، آرزو ہے، خواہش ہے، حضور کوئی وظیفہ تعلیم فرمائیں کہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت سے نوازا جاؤں۔ فرمایا کہ درود خضری پڑھو، یہ وہ درود پاک ہے کہ جو اس کی کثرت کرتا ہے، جو اس کو کثرت سے پڑھتا ہے، وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت سے نوازا جاتا ہے، تم بھی نوازے جاؤ گے۔ بس اس کو توجہ سے پڑھو، خوش و خضوع کے ساتھ پڑھو، ادب کے ساتھ پڑھو، محبت کے ساتھ پڑھو۔ تو وہ مرید گیا اور اس نے بھی اس کو توجہ کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا، اور 5000 مرتبہ روزانہ توجہ کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ کہتا ہے کہ پڑھتے پڑھتے 40 دن ہوئے تھے، 40واں دن تھا جب میں نے تعداد پوری کی، سویا تو رات کو جب سویا تو میری قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی، اور خواب میں مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہو گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ میں مسجد نبوی شریف علی صاحبہ الصلاۃ والسلام میں موجود ہوں، اور کیا دیکھتا ہوں کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے کھلتے ہیں، اور مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا نورانی چہرہ چمکاتے باہر تشریف آتے ہیں، اور مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ تو حضرت شیر محمد شرپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ساری زندگی درود خضری پڑھا، نہ صرف خود پڑھا بلکہ اپنے مریدین، طالبین اور محبین کو اس کی کثرت کرنے کی تعلیم کی۔ اور آپ کے متعلق یہ پڑھنے کو ملتا ہے کہ آپ 5000 مرتبہ درود خضری ضرور پڑھا کرتے تھے۔ اگلا نام کہ جنہوں نے درود خضری پر ایک بڑی ریاضت کی وہ ہیں فقیر محمد چورائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور آپ کے سلسلے میں اس کو بہت اہمیت حاصل ہے، اور آپ کے مریدین بھی اس درود پاک کو کثرت سے پڑھتے ہیں۔ اگلا بڑا نام کہ جنہوں نے درود خضری کو بہت زیادہ پڑھا ہے وہ ہیں سید پیر اسماعیل کرما والی سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کہ جن کو دنیا کرما والی سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ اور یہ وہ بزرگ ہیں، یہ وہ شیخ کامل ہیں، یہ وہ ولی کامل ہیں کہ جو درود پاک کو اسم اعظم قرار دیتے ہیں، اور بالخصوص آپ فرماتے ہیں کہ درود خضری یہ اسم اعظم ہے کہ جس طرح اسم اعظم سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، اسم اعظم سے حاجات پوری ہوتی ہیں، اسم اعظم کے ذریعے اللہ پاک سے جو دعا مانگی جاتی ہے اللہ پاک قبول فرماتا ہے، ویسے ہی درود خضری اسم اعظم کے قائم مقام ہے کہ جو درود خضری کثرت سے پڑھتا ہے تو اس کی دعائیں بھی قبول ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اس کی حاجات بھی پوری ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ بالخصوص عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑھانے کے لیے، دل میں حضور کی محبت میں اضافہ کرنے کے لیے، جو شخص چاہتا ہو کہ اس کے دل میں حضور کی محبت بہت زیادہ بڑھ جائے، عشق مصطفیٰ میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے، اسے چاہیے کہ وہ درود خضری پڑھے۔ پھر فرماتے ہیں کہ جو میرے دل میں عشق مصطفیٰ بڑھا، میرے دل میں حضور کی محبت بہت زیادہ بڑھ گئی، بے انتہا بڑھ گئی نا، اس کا راز یہی ہے کہ میں نے جب درود خضری پڑھا نا تو میرے دل میں حضور کی محبت میں بہت زیادہ اضافہ ہوا۔ تو یہ درود پاک وہ خاص وظیفہ ہے کہ جو اپنے پڑھنے والوں کو حضور کے قدموں میں بھی پہنچا دیتا ہے، حضور کی توجہ کا حقدار بھی بنا دیتا ہے، اور عشق مصطفیٰ میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے۔ اگلا بڑا نام وہ ہیں حافظ صدیق رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے سلسلے میں بھی یہ درود پاک بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے۔ اچھا، اگلا نام وہ ہیں مصنف آب کوثر و کتب کثیرہ مفتی امین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ایک بڑا نام، ایک بہت بڑے ولی کامل اور شیخ طریقت، اور الحمدللہ مجھے بھی آپ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا، اور آپ کی قدم بوسی کا بھی الحمدللہ شرف حاصل ہوا۔ آپ کے سلسلے میں بھی درود خضری کثرت سے پڑھا جاتا ہے، نہ صرف آپ نے خود اس کو پڑھا بلکہ اپنے مریدین اور طالبین کو اس کو پڑھنے کی تلقین کی۔ الغرض یہ درود پاک ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور حضرت خضر علیہ السلام کا امت محمدیہ کو ایک بہت بڑا تحفہ ہے۔ اور بزرگان دین رحمہم اللہ اور محبین فرماتے ہیں کہ جو درود خضری پڑھتا ہے ایک دن ایسا آتا ہے کہ اسے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کا بھی شرف حاصل ہوتا ہے۔ اور حضرت خضر علیہ السلام کی ایک شان و عظمت یہ بھی ہے کہ جس سے بھی ملاقات فرماتے ہیں نا اسے کچھ نہ کچھ عطا ضرور فرماتے ہیں۔ اور اس کی ایک بڑی بات درود خضری کی یہ بھی ہے کہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص، کوئی سالک درود خضری پر مدامت کا ذہن بناتا ہے، یہ سوچتا ہے کہ میں درود خضری پڑھنا شروع کر دوں، ابھی پڑھا نہیں ہے، پہلا دن ہے، اور بس ذہن بنا لیا کہ پڑھوں گا،
فرماتے ہیں کہ بس اتنا زہر بنا لینے سے ہی اس پر کرم نوازی ہونا شروع ہو جاتی ہے اور حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی قربت اس کے نصیب میں لکھ دی جاتی ہے۔ اور فرمایا گیا کہ یہ وہ درود پاک ہے جو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ اور سلیکٹڈ درود پاک ہے۔ جی ہاں، حضرت سیدی عبدالجواد رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میری قسمت جاگی، میری قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی، میں نے خواب میں حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی اور میں نے دیکھا کہ میرے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس پر درود خضری ہے اور میں نے خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درود خضری پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اب اس کو پڑھا کیسے جاتا ہے، اس کو پڑھنے کا خاص طریقہ کیا ہے، پھر آپ کو اس کی تعداد بھی بتاتا ہوں۔ دیکھیں، پڑھنے کا اس کا خاص طریقہ یہ ہے کہ آپ نے گھر بیٹھ کر نہیں پڑھنا۔ اب بیٹھے تو گھر ہوں گے، لیکن آپ نے یہ تصور کرنا ہے کہ میں مدینہ شریف میں بیٹھا ہوا درود پاک پڑھ رہا ہوں، اور یہی اس درود پاک کی خاص بات ہے کہ آپ نے یہ تصور رکھنا ہی نہیں ہے کہ میں گھر بیٹھا ہوں، اور آپ کے ذہن میں یہ پختہ بات ہونی چاہیے کہ میں مدینہ شریف میں بیٹھا درود پاک پڑھ رہا ہوں۔ سب سے پہلے کیا کریں؟ غسل کریں، بہتر ہے، وگرنہ وضو کر لیں۔ وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھیں اور اس کا ثواب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس بارگاہ میں پہنچائیں، اور حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے، پنجتن پاک، اہل بیت اطہار کے وسیلے سے دعا کریں کہ یا اللہ پاک، میں درود خضری پر ریاضت کرنے لگا ہوں، مجھے اس کا فیض نصیب فرما۔ پھر اس کے بعد ایک تسبیح استغفار کی پڑھنی ہے، اور کس طرح پڑھنی ہے؟ اپنے گناہوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے، اللہ پاک کی شان و عظمت کو ذہن میں رکھتے ہوئے۔ دیکھو، گناہوں کی نحوست کے ساتھ عبادت کی توفیق کم ہی ملتی ہے۔ گناہوں کی نحوست کے سبب جب دل سیاہ ہوتا ہے نا، پھر نہ عبادت کی توفیق ملتی ہے، نہ ہی عبادت کا خشوع و خضوع ملتا ہے۔ اور یہ بزرگوں کا طریقہ ہے کہ کوئی بھی عبادت کرنے لگتے ہیں نا، سب سے پہلے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، اپنے گناہوں پر آنسو بہاتے ہیں۔ تو ایک تسبیح آپ نے نفل پڑھنے کے بعد استغفار کی اس طرح پڑھنی ہے کہ میں گنہگار، بدکار، سیاہکار شخص، اور کہاں حبیب خدا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھوں گا، میری زبان اس قابل ہے ہی نہیں کہ میں حضور کا نام نامی اپنی زبان پر لوں، درود پاک پڑھوں۔ یہ اللہ پاک تیرا خاص کرم ہے کہ اس بدکار کو تو توفیق عطا فرما رہا ہے کہ تیرے حبیب پر درود پاک پڑھوں گا، درود پاک کی ریاضت کروں گا۔ تو گناہوں سے سچی پکی توبہ کرنی ہے اور پھر درود پاک پڑھنا ہے۔ اور بہتر یہ ہے کہ آپ استغفار پڑھ رہے ہوں اور آپ کی آنکھوں پر آنسو جاری ہوں، ندامت سے، شرمندگی سے، خوف خدا سے۔ پھر اس کے بعد آپ جب درود خضری پڑھیں گے نا، اس کا لطف ہی جدا ہوگا۔ پھر آپ نے مراقب ہو جانا ہے، اور یہی مراقب ہو کر درود پاک پڑھنے کا خاص طریقہ ہے۔ تصور یہی ہو کہ میں مدینہ شریف میں ہوں، میں مسجد نبوی شریف اعلیٰ صاحبہ الصلاۃ والسلام میں موجود ہوں، میں مواجہ شریف کے سامنے حاضر ہوں، میں سنہری جانیوں شریف کے سامنے حاضر ہوں، میں سبز گنبد شریف کے سامنے حاضر ہوں، اور میرے سامنے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن پر میں درود بھیج رہا ہوں، جن پر اللہ پاک نے مجھے درود پاک بھیجنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، اور جنہوں نے خود ارشاد فرمایا کہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو، بہت نوازے جاؤ گے۔ تو میرے آقا میرے سامنے رونق افروز ہیں، اور میں ان کے سامنے بیٹھا درود پاک پڑھ رہا ہوں۔ بس یہ تصور آپ نے کرنا ہے، یہ تصور کہ میرے آقا مجھے دیکھ بھی رہے ہیں اور میری کیفیات سے بھی واقف ہیں، میں جس طرح درود پاک پڑھا ہوں، جس انداز میں اور جس ادب و اداب کے ساتھ اور جس طرح حضور کی محبت میں ڈوب کر پڑھ رہا ہوں، میرے حضور سب جانتے ہیں۔ اس طرح توجہ سے کہ میرے حضور کی نظر مجھ پر پڑ رہی ہے، میرے حضور مجھے درود پاک پڑھتا دیکھ رہے ہیں، اس طرح خشوع و خضوع سے حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں ڈوب کر، حضور کے تصور کو ذہن میں رکھتے ہوئے دنیاوی خیرات کو سائڈ پہ کر دیجیے گا، وساوس کو سائڈ پہ کر دیجیے گا۔ بس توجہ سے ہم نے کرنا ہمارا کام کہ ہم نے توجہ سے حضور کے تصور کے ساتھ حضور کی محبت میں ڈوب کر درود پاک پڑھنا ہے۔ اچھا، جب درود پاک پڑھ لیا، اس کے بعد مراقبہ یہ ضرور کرنا ہے۔ یہ مراقبہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ بہت خاص ہے، اور یہ اولیاء اللہ کے معمولات میں شامل ہے اور رازوں میں سے ایک راز ہے۔ مراقبہ ضرور کرنا ہے۔ بات کر لیتے ہیں تعداد کی، اس کو کس تعداد میں پڑھنا ہے۔ دیکھیں، بہتر تو یہ ہے کہ ربیع الاول شریف میں آپ اس کو 12,000 مرتبہ روزانہ پڑھیں۔ مرد حضرات 21 دن کی، 28 دن کی یا 40 دن کی آپ نیت کر کے بیٹھ سکتے ہیں۔ تسبیح ایک ہو، جائے نماز ایک ہو، جگہ ایک ہو، وقت ایک ہو، اور تعداد فکر کر لیں گے کہ بھئی کس تعداد میں پڑھنا ہے۔ 12,000 کی نیت کریں تو بہت اچھی بات ہے۔ 12,000 آپ ڈے 1 سے شروع کریں، اور آپ کی مرضی 40 دن تک اس کو جس نیت کے ساتھ بیٹھیں گے اتنے ایام اس کو پڑھنا ہوگا۔ اچھا، کوئی 12,000 نہیں پڑھ سکتا تو 7,000 پڑھ لے، 7,000 نہیں پڑھ سکتا تو 4100، یہ بہترین عدد ہے اور اس عدد سے بہت کچھ ملتا ہے۔ 4100 کوئی نہیں پڑھ سکتا تو 3125 مرتبہ پڑھ لے، 3125 مرتبہ کوئی نہیں پڑھ سکتا تو کوئی بات نہیں ہے، 1200 مرتبہ ہی پڑھ لیں۔
1000 مرتبہ ہی پڑھ لیں، اچھا آپ بہت مصروف ہیں تو کوئی بات نہیں، 313 مرتبہ ہی پڑھ لیں، لیکن پڑھیں ضرور۔ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ اگر آپ کو ربیع الاول شریف میں جو درود پڑھنے والا مہینہ ہے جس میں حضور نبی پاک علیہ السلام کی آمد ہوئی، تو اس مہینے میں تو عاشقان رسول صبح و شام ہر گھڑی ہر لمحہ ہر وقت درود پاک کی کثرت میں مصروف رہتے ہیں۔ چلو اس ریاضت کی برکت سے تھوڑی دیر ہی آپ کو درود پاک پڑھنے کی توفیق مل جائے گی، اس توفیق سے خود کو محروم نہ کیجیے گا، 313 مرتبہ تو ضرور پڑھیے گا۔ اور مرد جو ہے اگر صاحب ریاضت بننا چاہتے ہیں تو یہ جو قیودات میں نے بتائیں، جگہ وقت کی تعداد کی، اس کو ملوز خاطر رکھیں گے۔ اور جو خواتین ہیں، ہماری بہنیں مائیں ہیں جو مجھے سن رہی ہیں، ان کو جگہ کی کوئی پابندی نہیں اور وقت کی تعداد کی کسی قسم کی کوئی قید نہیں ہے، ان کا وقت غروب آفتاب سے شروع ہو جائے گا۔ جیسے ہی یکم ربیع الاول شریف کا چاند نظر آئے گا، غروب آفتاب کے بعد ان کا وقت شروع ہو جائے گا۔ اگلے دن عصر سے پہلے انہوں نے اپنا وظیفہ کمپلیٹ کرنا ہوگا، بھلے 12,000 روزانہ پڑھیں، بھلے 7,000، بھلے 5,000، بھلے 4100، بھلے جتنا مرضی پڑھیں، غروب آفتاب سے پڑھنا شروع کریں اور عصر سے پہلے ختم۔ یہ یعنی کہ آپ نے اتنا لمبا پیریڈ ہے، بس پڑھنا ہے توجہ کے ساتھ۔ اصل میں خواتین وہم بہت کرتی ہیں، وساوس میں بہت جلدی پڑھ جاتی ہیں۔ اگر ان کو چلہ کشی کی صورت میں کرایا جائے عمل، تو ہوتا یہ ہے کہ چلہ کے بعد 5 دن بعد، 10 دن بعد، یا مہینے 2 مہینے بعد کسی بھی پرابلم میں مبتلا ہوئی تو کوئی کہے گا رجت میں پڑ گئی ہو، بس وہ وہم کو لے کر اپنے اس وہم کو ذہن پر سوار کر لیں گی، اور پھر ہوگا کیا کہ خود بھی پریشان ہوں گی اور دوسروں کو بھی پریشان کریں گی۔ اگرچہ بہت برکات مل رہی ہوں گی عمل کی، بہت نوازشیں ان پر ہو رہی ہوں گی اور کام بھی بننا شروع ہو گئے ہوں گے، لیکن ایک وسوسہ وہم ذہن میں بیٹھ چکا ہوگا کہ کہیں رجت میں مبتلا تو نہیں ہو گئی، تھوڑی سی پریشانی آئی کہیں رجت میں مبتلا تو نہیں ہو گئی۔ تو اس لیے ایک حل یہ نکالا کہ بہتر یہ ہے کہ چیلہ کشی کی صورت میں خواتین کو ریاضت کروائی ہی نہ جائے۔ ہاں، اس طرح اگر ریاضت کریں گی تب بھی آپ کو فیض ضرور ملے گا۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، درود پاک کا وظیفہ یہ رجت سے محفوظ رکھنے والا وظیفہ ہے اور رجت سے نکالنے والا بہت بڑا وظیفہ ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ درود پاک کی کثرت کرنے والے رجت میں مبتلا نہیں ہوتے۔ بھلا مجھے یہ بتائیں، جس پر اللہ پاک کی رحمت نازل ہو رہی ہوں، کیا وہ رجت میں مبتلا ہوگا؟ جس درود پاک پڑھنے والے کو حضور نبی پاک علیہ السلام کی توجہ نصیب ہو رہی ہے، حضور کا قرب خاص نصیب ہو رہا ہو، مجھے یہ بتائیں کہ وہ رجت میں مبتلا ہوگا؟ کتنی احمقانہ اور بے وقوفانہ باتیں بعض لوگ کرتے ہیں اور اس بات کو لے کر کمائی کا ذریعہ اپنا بناتے ہیں، بالکل بھی درست نہیں ہے۔ اطمینان سے پڑھیں، خوش و خضوع سے پڑھیں، ادب و محبت سے پڑھیں، حضور کی محبت اور حضور کے قرب کے حصول کے لیے پڑھیں، اور یہ حضور کا حق ہے کہ ہم حضور پر درود پاک پڑھیں۔ بس اس نیت کے ساتھ پڑھیں، یقین مانیں کسی قسم کی کوئی پریشانی اور ذرا سا بھی خوف کا تو کوئی چکر ہی نہیں ہے نا۔ الحمدللہ بڑی بڑی ریاضتیں ہم کرواتے ہیں، درود ابراہیمی کی کئی ریاضتیں سینکڑوں عاشقان رسول نے کی، الحمدللہ باقاعدہ چلہ کشیاں کروائیں، کسی کو کچھ نہیں ہوا، کسی پر کوئی جنی موکل نہیں آیا جس نے پریشان کیا ہو۔ تو بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ کا کام پڑھنا ہے اور مقصد یہ ہو کہ اللہ پاک کی رضا کے لیے اور تعظیم اقدس کے لیے پڑھ رہا ہوں، بس حضور کی میٹھی نظر مجھ پر پڑ جائے اور میرا بیڑا پار ہو جائے۔ اچھا، اب بات کرتے ہیں مراقبے کی کہ کس طرح مراقبہ کریں گے درود شریف پڑھنے کے بعد۔ دیکھیے آپ نے جو اپنی تعداد ہے، آپ نے وہ تعداد پوری کر لی، اب کرنا ہے بڑا اہم کام، وہ ہے مراقبہ۔ مراقبہ اس طرح کرنا ہے کہ آپ نے تصور وہی قائم کرنا ہے کہ میں مواجہ شریف کے سامنے حاضر ہوں اور نبی پاک علیہ السلام بھی سامنے رونق افروز ہیں۔ اب سنہری جالیوں سے نور تشریف لا رہا ہے اور میرے بدن میں اتر رہا ہے، میرے جسم میں اتر رہا ہے، میری روح میں اتر رہا ہے، اور اس نور کی برکت سے میرا جو جسم ہے وہ منور ہو رہا ہے، اور میرے دل کی سیاہی، میرے دل کا زنگ سب ختم ہو رہا ہے، اور میرا جو دل ہے میرے جسم میں نورانیت بڑھ رہی ہے۔ اور یہ محسوس کرنا ہے اس مراقبے میں کہ نور جو ہے وہ اتر رہا ہے، نور اتر رہا ہے، نور اتر رہا ہے۔ یقین مانیں کسی بھی قسم کی بیماری ہوگی نا، انزائٹی، ڈپریشن، کسی بھی قسم کی ہارٹ گردوں کے پرابلم، ہیپاٹائٹس، کسی بھی قسم کی لا علاج بیماریاں انشاءاللہ اس مراقبے کی برکت سے دور ہو جائیں گی۔ کسی بھی روحانی جسمانی امراض میں مبتلا ہیں، اس مراقبے کی برکت سے دور ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ حضور کی بہت توجہ نصیب ہوگی، حضور کا بہت زیادہ قرب خاص نصیب ہوگا، اور اگر میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کرم نوازی فرمائی تو خواب میں یا حالت بیداری میں حضور نبی پاک علیہ السلام کی زیارت سے نوازے جائیں گے۔ اور یہی مراقبے کی خاص بات یہ ہے کہ جب بندہ مراقبہ کرتا ہے تو حضور نبی پاک علیہ السلام کی زیارت کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں، اور آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کو درود خضری پڑھنے کی توفیق ملے گی۔ میری طرف سے ہر عاشق رسول کو اس ریاضت کی اجازت ہے، گروپس باقاعدہ بن چکے ہیں، کمنٹس میں اپنی نیتوں کا اظہار کیجیے گا، دیے گئے نمبرز پر رابطہ کیجیے گا، انشاءاللہ آپ کو گروپس میں شامل کر لیا جائے گا۔ اور دوسرا، جو بھی عاشقان رسول اس ریاضت کو کرنا چاہتے ہیں نا، کمنٹس میں اپنی نیتوں کا اظہار کریں، یا انشاءاللہ لکھیں یا درود پاک لکھیں، اور
آپ پر ایک کام لازم ہے، وہ یہ کہ ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کرنا ہے۔